अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा हर शर से और हर बीमारी से महफूज रखे, आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। आपके लिए कुरान को समझना और इस पर अमल करना बहुत ही आसान फरमा दे, आमीन। बच्चे, सूरतुल फातिहा में हमने 3 तरह के लोगों के बारे में पढ़ा था। जी याद है आपको? पहला गिरोह था मुसलमानों का, दूसरा गिरोह यहूदियों का था और तीसरा गिरोह ईसाइयों का था। सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत में मुसलमानों की सिफात यानी खूबियाँ बताई गई थीं। फिर आयत नंबर 6 और 7 में काफिरों का जिक्र था। आयत नंबर 8 से हम मुनाफिकों की बुरी खसलतें यानी बुराइयां जो हैं उनके बारे में जान रहे हैं। बच्चों, इन बुराइयों को पढ़ने का, इन बुराइयों को जानने का मकसद क्या है? जी बिल्कुल सही, मकसद ये है कि हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देखें कि कहीं उनमें से कोई बुराई हमारे अंदर तो नहीं है। अगर है तो क्या करना है? जी उसको ख़त्म करना है, अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने मुनाफिक तो नहीं बनना। लिहाजा मुनाफिकों की बुराइयां हमारे अंदर होना बहुत ही ख़तरे की बात है। उनकी कोई एक भी बुराई, एक भी बुरी खसलत हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये ना हो हमारा भी वैसा ही अंजाम हो जाए जैसा उनका है, नाउज़ बिल्लाह। आपको याद है ना मुनाफिक कहाँ जाएगा? जी जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में। बच्चों, मुनाफिकीन की जिन बुराइयों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, उनके कौलो फेल में तज़ाद होता है, यानी ज़ुबान से कुछ कहते हैं और अमल कुछ और करते हैं और दिल में कुछ और होता है। कलमा पढ़ते हैं ना ज़ुबान से वो, लेकिन दिल में क्या होता है? जी कुफर होता है, ईमान नहीं होता। नंबर 2, धोखा देते हैं। नंबर 3, झूठ बोलते हैं। नंबर 4, फसाद करते हैं। बच्चों, आइए जानते हैं आज की आयत में मुनाफिकीन की किस बुराई का जिक्र है। सबसे पहले तर्जुमा याद कर लेते हैं। आयत नंबर 13, वाह और इज़ा जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम लिए उनके या वास्ते उनके या उनको, आमीनू ईमान ले आओ, कमा जैसे या जैसे के, आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग, क़ालू वो कहते हैं या उन्होंने कहा, अ क्या, नुमिनु हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ हैं, वलाकिन लेकिन, ला नहीं, यालमून वो इल्म रखते या वो जानते। जी बच्चों, तर्जुमा है, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं यानी जवाब देते हैं, क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? ख़बरदार, दर हकीकत ये खुद बेवकूफ़ हैं मगर जानते नहीं हैं। प्यारे बच्चों, इस आयत की तफसीर से पहले कुछ बातें जो हैं वो हम दोहरा लेते हैं।
آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی بات ہوئی تھی، منافق مکہ میں نہیں تھے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں مشرک تو نہیں تھے، ہاں اوس و خزرج کے کافر تھے اور یہودی رہتے تھے۔ مدینہ میں جب مسلمانوں کو جنگوں میں کامیابی ہونے لگی، بہت سارا مال ملنے لگا، تو کچھ یہود اور کافر جھوٹ موٹ کا ایمان لے آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ جی، دل کا تصدیق کرنا، یعنی دل کا ماننا، یہ ضروری ہوتا ہے نا، کیونکہ ایمان دل کے پختہ یقین کو کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ کس بات کا یقین؟ کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کو رب ماننا ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ہے۔ جی بچوں، جب تک اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانا جائے، کوئی مسلمان نہیں بن سکتا۔ دنیا کے فائدوں کے لیے اور مسلمانوں کے راس لینے کے لیے یہ یہود اور کافر جھوٹ موٹ کا ایمان لے آئے۔ آئیے بچوں اب آج کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ۔ یہاں کہا جا رہا ہے جب منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مہاجرین اور انصار ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، جیسا ان کی طرح کا ایمان لاؤ۔ یعنی ایک اللہ کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، اللہ سے رسول سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، اللہ کے ہر حکم کو مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہر سنت پر عمل کرو۔ پیارے بچوں، آئیے جانتے ہیں منافقین کو جب ایمان لانے کا کہا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ جواب دیا۔ یعنی قالوا، وہ کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے۔ یعنی ایمان لانے کا کہا گیا تو منافقین نے جواب دیا کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ بچوں آئیے جانتے ہیں منافق مسلمانوں کو بیوقوف کیوں کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اور مشرکین کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے، بہت زیادہ اجر ہے اس کا۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا۔ یہ ہجرت انہوں نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی، اللہ کی راہ میں کی، تاکہ وہ دین پر عمل کر سکیں۔ منافق کہنے لگے مسلمان تو بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا، یہ تو بہت ہی بیوقوف ہیں۔ جی اور کیوں بیوقوف کہتے تھے وہ مسلمانوں کو؟ جی منافقین نے دیکھا مسلمان اب دین سیکھنے کو زیادہ وقت دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، وقت لگتا ہے نا، اور تجارت کو کم وقت دیتے ہیں۔ اس لیے منافقین نے کہنا شروع کر دیا مسلمان بیوقوف ہیں، دنیا کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیونکہ بچوں منافقین کو
دنیا سے بہت محبت تھی، مال و دولت ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے عقل مند تو وہی ہے جو بہت مال اکٹھا کرتا ہے۔ آج کل بھی شاید اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ پھر بچوں، وہ کیوں کہتے تھے مسلمانوں کو بیوقوف؟ کیونکہ مسلمان جنگوں میں جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، شہید جو ہوتا ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ہمارے پاس ہوتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ لہٰذا منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیوقوف ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں، اپنی جانیں یوں ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو لمبی عمر سے پیار تھا نا، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے مال اکٹھا کر لیا تھا، اب اسے استعمال کرنے کے لیے لمبی زندگی بھی چاہیے نا۔ آئیے بچوں، اب جانتے ہیں منافقین نے جب مسلمانوں کو بیوقوف کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا جواب دیا؟ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، حقیقت میں یہ منافق خود ہی بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ مسلمان نہیں بلکہ تم خود بیوقوف ہو، یعنی تم منافق جو ہو تم بیوقوف ہو، کیونکہ تم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے، تمہارے اندر اخلاص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ان کی بات نہیں مانتے، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، حرام حلال کی کوئی پہچان نہیں تمہیں، حرام طریقے سے مال اکٹھا کر رہے ہو، سود لیتے ہو، اسلحہ بیچتے ہو، کس کو؟ اوس و خزرج کو، ان کی جنگیں کرواتے ہو تاکہ تمہارا اسلحہ بکے، آج کل بھی یہی کر رہے ہیں یہود، اور اس طرح تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، ان کے آپس میں قتل و غارت کراتے ہو اپنا مال بیچنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جاننے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کی ان بری خصلتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔